میرے عزیزو، اب میں منافقت کی اقسام بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جس کی فطرت میں غدر ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، منافقت اس کے اندر آ گئی۔ علامتیں میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامتیں تین ہیں، تین مشہور علامتیں۔ اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد خلف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری علامت یہ اس کے پاس اگر امانت رکھو گے تو کھا جائے گا، خیانت کرے گا، تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ تو منافق کی اقسام بتائی گئی ہیں، جھانک کر کے دیکھ لو کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا تو نہیں ہو گئے کہیں۔ خاص طور پر تاجر لوگوں سے، بزنس کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کے بزرگوں نے فرمایا تمہیں کثرت سے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جھوٹ پر اگر تم نے کنٹینیو مداومت اختیار کر لی تو تم منافقت کے سٹیج پر پہنچ جاؤ گے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کثرت سے وہ قسمیں کھاتا ہے منافق۔ اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتا۔ امانت بہت قسم کی ہے میرے عزیزوں، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی کی باتیں بھی تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، کسی کے بچے تمہارے پاس امانت ہے۔ امانت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خیانت کرنے والا منافق کی علامتوں میں شامل ہو گیا۔ اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ملاقات کر لوں گا، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لوں گا، اور پھر مکر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ یہ نفاق کی تین بڑی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اب جو 13 آیتیں میں نے جس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کے طریقے بیان کیا ہے۔ یہ خود میں خوش رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم سب کو ٹوپی پہنا چکے ہیں، وہ یہ خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے ہر مسلمان کو بچاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اگر منافقین کے دھوکے سے ہم محفوظ نہیں رہتے تو یہ کب کے اسلام کی جڑیں کاٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چوہے کی طرح داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور قطر بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کامیاب ہی ہونا ہوتا تو 14 صدیوں تک اسلام کا یہ پودا نہیں لہلہا رہا ہوتا، یہ کاٹ چکے ہوتے، یہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کامیاب دکھتے ہیں لیکن مولا تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ میرے عزیزو، منافقت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل میں کبھی منافقت نہ آئے۔ یہ آتی کیسے ہے؟ اس کا سارا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ اگر یہاں ہلکی سی بھی بات خرابی آ گئی تو سیدھے اس کے اندر منافقت آ جائے گی۔ اگر نبی کی بات کو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، سمجھ لو کہ وہ گر گیا ایمان کے درجے سے اور منافقین میں آ گیا۔